نبوتوں سے ذمہ داریاں لے کر امامتوں کے حوالے کرنے والے وجود کو فاطمہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان وہ جگہ وہ برزخ کی جگہ، برزخ سے مراد وہ برزخ نہیں، وہ ایک خلا، ایک درمیان جسے پر کرنے والی ذات جناب زہرا ہے۔ نبوتوں سے قلمدانوں کو لے کر امامتوں کے حوالے کرنا، یہ وہاں سے لیں گی اور یہاں دیں گی جی۔ جب وحی اللہ کی نازل ہوتی تو روح القدس کی پیشانی پر وہ وحی آتی ہے، پھر روح القدس کی پیشانی سے جبریل پڑھتے ہیں اور نبی پہ نازل کر دیتے ہیں۔ اپنی آنکھوں کو بند کرو، اپنی آنکھوں کو بند کرو۔ میں ارادہ رکھتا تھا کہ اس حدیث کی شرح کروں، لیکن میں آپ سے چاہوں گا کہ کبھی موقع ملے تو اس حدیث کی شرح ہو فضائل میں۔ اپنی آنکھوں کو بند کرو، غدو ہے مولانا، اغمزو نہیں ہے، اخفزو بھی نہیں ہے، غدو، اغمزو، اخفزو، یہ تینوں لفظ وہ آ سکتے تھے، مگر جو سب سے شدید لفظ ہے، سب سے عظمت میں اونچا لفظ ہے، سیدہ کی عظمت جس میں سب سے زیادہ ان لفظوں میں ہی لائے گا نا اللہ، تو لفظوں میں جو سب سے اچھا لفظ ہے وہ اللہ لے کر آیا ہے قیامت کے دن۔ اپنی آنکھوں کو بند کرو، حتیٰ تجوز فاطمہ، تاکہ فاطمہ کی سواری گزرے۔ نبی فرماتے ہیں ابعث علی البراق، میں براق پر بٹھا کر لایا جاؤں گا، وَيُبْعَثُ عَلِي عَلَى نَاقَتِي، اور علی میرے ناقے پہ لا کر بٹھائے جائیں گے اور میرے ناقے پر بٹھا کے لائے جائیں گے، وَيُبْعَثُ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى الدَّوَّابَيْنِ عَلَى نَاقَتَيْنِ، حسن حسین اپنے اپنے ناقوں پر بٹھا کے لائے جائیں گے، وَيُبْعَثُ الْأَنْبِيَاءُ عَلَى الدَّوَّابِ، اور ہر نبی اپنی اپنی سواری پر ہوگا۔ یہاں کہہ کر نبی نے اب اس کاروان ہدایت کی سالاری کو بیان کیا، وَتُبْعَثُ فاطمہ امامی علی العذبہ، اور فاطمہ عذبہ بھی، عذبہ نامی، عین ضاد بے الف حمزہ، عذبہ، فاطمہ عذبہ نامی سواری پر بٹھا کے لائی جائیں گی جو میری سواری کے آگے چلے گی۔ امامی، امام اور امام، اور امام جو آگے کھڑا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں، اور آگے ہونے کو امام کہتے ہیں۔ امامی علی العذبہ، فاطمہ عذبہ پر بٹھا کر لائی جائیں گی اور ان کی سواری میری سواری کے آگے چلے گی جی۔ اور جب سیدہ کی سواری آگے بڑھے گی تو آواز آئے گی، میری سواری کو عرش کے سامنے لے جاؤ۔ سیدہ کی سواری کرسی اور عرش کے سامنے جائے گی۔ جب وہاں پہنچیں گی تو فرمائیں گی روکو، سواری روک دو۔ بی بی کی سواری نہیں رکے گی، نبی کی رکے گی، مولا علی کی رکے گی، ائمہ کی رکے گی، انبیاء کی رکے گی، ان کے پیچھے اوصیاء کی رکے گی، ان کے پیچھے اولیاء کی رکے گی، ان کے پیچھے شہداء کی رکے گی، اور صالحین کی رکے گی۔ جتنے بھی کائنات کے ممتاز لوگ ہوں گے ان سب کی سواریاں رک جائیں گی جن کی سالاری جناب زہرا کر رہی ہوں گے۔ آواز قدرت آئے گی، فاطمہ کیوں رکی ہو؟ تو بی بی فرمائیں گی، بے ای ذنب قتلت، میرے بچوں کو کس جرم میں مارا گیا، مجھے انصاف چاہیے۔ آواز قدرت آئے گی، فاطمہ مانگو، کیا مانگنا چاہتی ہو؟ تو بی بی فرمائیں گی، یا اللہ مجھے حسین ایسا دکھا جیسے عصر عاشور تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت میں ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ بی بی فرمائیں گے، مجھے حسین ایسا دکھا جیسے عصر عاشور تھا۔ سنیں گے آواز قدرت آئے گی، فاطمہ برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ بی بی فرمائیں گی، یا اللہ میں اہل محشر کو بتانا چاہتی ہوں مجھ پر کیا گزری ہے۔
روایت کہتی ہے وسط محشر کی زمین کو اونچا کیا جائے گا، وسط محشر کی زمین کو اونچا کیا جائے گا، اور پھر آواز قدرت آئے گی ھذا حسین. سارا محشر دیکھے گا امام حسین کی طرف، اور منظر یہ ہوگا حسین گھوڑے پہ ڈگمگا رہا ہے. امام گھوڑے پر کبھی دائیں کبھی بائیں، زخموں پہ زخم لگ چکے ہیں. مختار علیہ السلام کے دربار میں ایک سپاہی نے جب پوچھا نا مختار نے کہ تم میں سے کوئی ہے جو بتائے کہ حسین نے گرتے وقت کیا کہا. جب حسین گر رہے تھے گھوڑے سے اس وقت حسین نے کیا کہا. میں اپنے ان سنی بھائیوں اور اپنے نوجوانوں کے لیے ایک جملہ کہوں کہ ہم پر اعتراض ہوتا ہے کہ یہ سارے مصائب، یہ مقتل کے پیغامات، یہ مقتل کے جملے آپ کو کہاں سے پتہ چلے. تو اقرار مجرم جو ہوتا ہے وہ خود ایک سند ہوا کرتا ہے. ہمارے پاس جو مصائب کے مقتل کے پیغامات ہیں ان میں ایک بہت بڑا حصہ ان مجرموں کے اعترافات ہیں جو انہوں نے حضرت مختار کے دربار میں کیے ہیں. ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ دیکھا، ہم نے یہ کیا. حضرت مختار نے فرمایا کہ بتاؤ، کوئی بتائے گا مجھے کہ حسین جب گر رہے تھے گھوڑے سے تو کیا کیفیت تھی. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم بتائیں گے. مختار نے کہا بتاؤ، بھرے دربار میں بتاؤ کیا ہوا. کہ ہم حسین کو گرانا چاہتے تھے مگر حسین دلوں پہ دل باندھ کر آئے تھے، حسین حوصلے پر حوصلہ لے کر آئے تھے، حسین ہمارے زخم مارنے پر گر نہیں رہے تھے. لیکن جب حسین کے سینے میں وہ تیر لگا جو کمر سے نکل رہا تھا، اجرکم اللہ، حسین کے سینے میں حرملہ نے وہ تیر مارا جو امام کی کمر سے نکل رہا تھا. امام نے بہت چاہا کہ اسے واپس نکالے مگر اس کے 3 پھل تھے جو واپس نہیں آ رہا تھا. تو امام نے اس کی چوب کو توڑا، اس کی ڈنڈی کو توڑا. پھر کہتا ہے کہ جب وہ تیر حسین کے سینے میں رہ گیا تو پھر کچھ دیر بعد حسین سے بیٹھا نہیں گیا. اور حسین کبھی دائیں گرتے تھے تو اس طرف رخ کر کے کہتے تھے لا واللہ، لا واللہ، مجھے نہیں چاہیے، نہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے. جب دوسری طرف گرنے لگتے تھے تو وہ کہتا ہے کہ حسین اشارہ کر کے کہتے تھے مجھے نہیں چاہیے. تو مختار نے کہا کون کیا دے رہا تھا؟ کہ کوئی کچھ نہیں دے رہا تھا. ہم سب اسے گرانا چاہتے تھے، کوئی حسین کو کچھ نہیں دے رہا تھا مگر حسین بار بار کہتے تھے مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے. میں نے حرم حضرت معصومہ خم میں آیت اللہ مشکینی ایک کرامت والے عالم تھے، اللہ کے ولی عالم تھے، میں نے ان سے اپنی کانوں سے سنا. وہ بیان کر رہے تھے جب امام گرتے ہوئے کہتے تھے نا لا واللہ تو نبی نظر آتے تھے میری گود میں آ جاؤ. اور امام حسین فرماتے تھے نانا یہ میرا امتحان ہے. جب دوسری طرف گرے تو جناب زہرا نظر آئی میری آغوش میں آ جاؤ. تو امام نے آواز دے کر کہا اماں یہ میرا امتحان ہے. جب نبی اور بطول دور ہٹ گئے تو حسین گھوڑے سے زمین کی طرف آئے. زمین کربلا پہ زلزلہ آیا، سیاہ آندھیاں چلنے لگیں، نبی زادے کے سر کو قلم کر دیا گیا. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین. یا حسین یا حسین یا حسین.